کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور آپ کے ارشاد گرامی کا ایک مفہوم ہے، جو میں نبی جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے تو زیادہ روتے کم ہنستے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے پورا کر دیا، تو وہ صورتیں جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ خالق کائنات نے سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا جو جھٹکا ہوگا، جو زلزلہ ہوگا، شیء عظیم، یہ بہت ہولناک چیز ہے۔ جس دن کے تم دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھلا دے گی، اپنی فکر پڑی ہوگی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا خوفناک وہ دن ہوگا، اس وقت قیامت سے پہلے حدیث پاک میں ہے 40 سال پہلے قیامت کے ظہور سے یہ سلسلہ بچوں کا یہ ختم ہو جائے، بچوں کی ولادت۔ تو یہاں قرآن میں ہے حمل والی عورت بھی حمل والی اپنے حمل کو گرا دے، یعنی اگر حمل کے ساتھ ہو اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، یعنی انہیں ہوش ہی نہیں ہوگا، لگے گا یوں نشے کے اندر ہیں، بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب ساتھ ہے۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ارشاد فرمائی اپنی امت کو بتائیں، وہ 2 قسم کی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ جو قیامت کی چھوٹی علامات ہیں وہ تو کافی عرصے سے ظہور پذیر ہو گئی اور ظاہر ہو رہی ہیں، کثیر تعداد میں ان کا شمار بہت زیادہ ہے، اور جو بڑی علامات ہیں وہ 10 ہیں۔ چھوٹی علامات چند آپ سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک ہی حدیث پاک میں 13 قیامت کی علامات کا حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، حدیث کی متعدد کتب کے اندر قیامت کی علامات سے متعلق یہ احادیث پاک۔ ایک علامت تو یہ ہے علامات صغریٰ میں سے، علم اٹھ جائے گا۔ علم کس طرح اٹھے گا؟ بقبض العلماء، علماء اس دنیا سے چلے جائیں، علاقے کے علاقے خالی ہو چکے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، شہروں میں تو ہیں علماء، دیہاتوں میں جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، کئی جگہ دیکھا علاقے خالی، کوئی وہاں عالم دین نہیں جو کہ قرآن اور حدیث کو اور مسائل کو جاننے والا ہو، لوگوں کی صحیح تربیت کرے عقائد و اعمال کے حوالے سے۔ بس فتنے ہیں، جھگڑے ہیں، علم اٹھ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول کالج کی تعداد تو بہت ہے، یونیورسٹی موجود ہے، ادارے سرکاری اور غیر سرکاری بہت ہیں، تو علم کیسے اٹھ رہا ہے؟ تو یہاں علم سے مراد کون سا ہے؟ دین کا علم، قرآن و سنت کا علم ہے، تو یہ اٹھ جائے گا بقبض العلماء، ایک نشانی۔ پھر کیا کریں گے لوگ؟ جو حال کے پیچھے لگیں گے، ان کو اپنا سردار امام بنائیں، جو کچھ وہ غلط مسائل بتائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور نشانی علامات صغریٰ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کا مطیع فرما ہوگا اور اپنے والدین کو بھول جائے گا، اوروں کے ساتھ دوستی ہوگی، والد سے دور بھاگے گی ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ اور نشانی ہے حدیث پاک میں کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی لوگ زمین میں دھنس جائیں، ایک مشرق میں ہوگا،
ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب کے اندر، سمندر کے اندر جہاں خشک جگہ اس کو جزیرہ کہتے ہیں، جزیرہ عرب کے اندر یہ بھی ہوں گے، یہ بھی چھوٹی علامات میں سے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، گانے باجے کا بہت زیادہ رواج ہوگا، اور مسجدوں میں چیخ و پکار ہوگی، شور و غل ہوگا، لوگوں کو ہدایت نہیں ملے۔ جو ایسے بیانات جس میں فکر آخرت ہو، یہ نہیں ہوگا، شور و غل زیادہ ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ علم پڑھیں گے، دین کا علم نہیں سیکھیں، اور زکوٰۃ دینے کو اپنے لیے تاوان سمجھیں گے، بڑا بوجھ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب لوگوں پر بڑا گراں اور بھاری ہو جائے، صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیں۔ اب حالات ہیں ایسے، لوگ اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ یا زمین کاشت کرتے ہیں، عشر کی پرواہ نہیں کرتے، نقصانات ہو رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وقت میں سے برکت بھی اٹھ جائے، یعنی سال یوں لگے گا مہینے کے برابر، اور مہینہ ایسے گزرے گا جلدی جس طرح کہ ایک ہفتہ ہے، ہفتہ یوں گزرے گا جس طرح ایک دن ہو، اور ایک دن اتنی جلدی اور تیزی سے گزرے گا گویا کسی چیز کو آگ لگی، وہ بھڑکی اور اس کے بعد فوراً بجھ گئی۔ دن اس طرح، اب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر دن ملے تو یہ ہفتے بڑھتے ہیں، اور غفلت ہی غفلت۔ اگلے دن کیرور پکے میں ایک جگہ جنازہ تھا، ابھی میت کی چارپائی جنازہ اٹھا کے نہیں لائے تھے، لوگ 5 ادھر کھڑے ہیں، 5 ادھر، ایسے گپیں دنیاوی۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، کہیں اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، جس وقت لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو سب لوگوں پر اتنا غم طاری ہوتا تھا، اتنی فکر اور اداسی کی کیفیت ہوتی تھی، لوگ سمجھ نہ سکتے تھے کہ فوت کن کا ہوا ہے، میت کن کی ہوئی ہے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اب این جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ دعاؤں کی پرواہ ہے، اس وقت بھی دنیاوی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ غفلت کے پردے دل و دماغ پر ایسے طاری ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں مجھے تو 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن میں قیامت کا ذکر ہے، حالانکہ آپ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ کس وجہ سے؟ امت کی فکر کی وجہ سے کہ کون سے راستے پہ انہیں چلنا ہے، کس راستے پہ، اور فکر آخرت کا سلسلہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ پتھریلی زمین عرب کی، وہاں بھی کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہاں بھی پانی کا سلسلہ، نہر کا سلسلہ، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ تو یہ چھوٹی علامات آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو بڑی علامات جو ہیں علامات کبریٰ وہ 10، اب وہ سماعت فرمائیں کہ کبریٰ علامات کبریٰ قیامت کی، ان میں دجال کا آنا، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانا، کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ہم نام، یعنی ان کا اسم گرامی محمد ہوگا، اور ان کے والدین کا نام بھی حضور علیہ السلام کے والدین والا ہوگا۔ اور جس وقت دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا اور صرف حرمین شریفین میں اسلام کا نور ہوگا، باقی کفر والا سلسلہ ہوگا، تو مختلف علاقوں میں جو ابدال ہوں گے، ولی ہوں گے، وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر عرب میں چلے جائیں۔ طواف کے دوران دیکھیں گے ایک شخصیت نورانی چہرہ طواف میں مصروف ہوں، ان کے قریب ہونا چاہیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ سیدنا امام مہدی رضی اللہ، اپنے آپ کو آپ چھپائیں گے، وہ پہچان کے قریب ہوں گے، اور اوپر سے ندا آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ بالمہدی، یہ اللہ کے نائب حضرت امام مہدی ہیں، فاسمعوہ، ان کی بات کو سنو، واطیعوہ، اور ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ ابدال جو ہیں یہ آپ کے مرید بنیں گے، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ پھر ان لوگوں کو جو ماننے والے ہوں گے لے کر ملک
شام میں تشریف لائیں، ملک شام میں۔ تو پھر دوسری نشانی کہ دجال آ جائے گا، جو بڑا دجال ہے، ایک آنکھ فارغ دوسری بھی کمزور ہوگی دجال کی، اور گدھے پہ سوار ہوگا، اور اس وقت اس کی پاور کتنی ہوگی دجال کی، بارش برسا لے گا آسمان سے، زمین سے سبزہ کو اگا دے گا، اگر ویرانے سے گزرے گا تو نیچے جو دفینے ہیں، خزائن ہیں، خزینے ہیں، یہ شہر کی مکھیوں کی طرح سارے اس کے پیچھے چلے گے۔ اس وقت سخت امتحان ہوگا مسلمانوں کے، مار بھی دے گا اور اسی وقت زندہ بھی کر دے گا، یہ بھی اس کے اندر۔ اور کوئی شوقیہ بازی ہوگی تو پیارے محبوب کے غلاموں، ایک اس کے پاس باغ بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، جس کو نام یہ جہنم کا اور جنت کا دے گا، اور یہ اس کے برعکس ہوگا، جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی۔ تو یہ مدینہ پاک آنے کی کوشش کرے گا دجال، وہاں 7 دروازے ہوں گے باہر، اور ہر دروازے پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، اس کے رخ کو پیچھے موڑ دیں گے، اور دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوجیں ہوں گی۔ کن کی فوجیں؟ یہودیوں کی فوج۔ یہودی سارے جو ہے نا فوجوں کے لیے سارے اسی کے پیروکار ہوں گے، اور اس وقت مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اہل ایمان جب دیکھیں گے اس کی پیشانی پہ انہیں نظر آئیں گے 3 حرف نظر آئیں گے، کاف فے رے، اشارہ ہوگا کافر، لیکن کوئی کافر نہیں پڑھ سکے گا، مومن اس کی پیشانی کو پڑھ لے گا۔ تو کتنے دنوں کے لیے؟ 40 دنوں کے لیے دجال دنیا میں آئے گا، اور 40 دنوں کے اندر اتنا آنن فانن تیزی سے پوری دنیا کے اندر وہ پہنچے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو لوگ نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ سال کی نمازیں، ایک دن 365 دنوں کی نمازیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت اور شعور عطا فرمائے گا، اب فلاں نماز کا ٹائم، فلاں نماز کا ٹائم، بظاہر دن ایک ہوگا سال کے برابر، نمازیں سال کی پڑھیں، اور دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن جو ہوگا وہ ہفتے کے برابر، بقیہ جو دن ہیں وہ عام جس طرح دن رات ہیں اس کے مطابق ہوں گے۔ تو سب سے آخر میں دجال کا جو سامنا کریں گے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، ایک شخصیت ہوگی، ان کو وہ کہے گا آپ مجھے خدا مان لیں، نہیں مانیں گے تو وہ آرے کے ساتھ سر سے لے کر انہیں چیر دے گا، جو اسے کر دے گا، پھر درمیان میں چلے گا، پھر اس کے بعد زندہ کر دے گا۔ تو زندہ ہونے والی شخصیت وہ فرمائیں گے مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ کتنا سخت امتحان ہوگا، یہ جھوٹا ہے، اور اس سے پہلے بھی 29-30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، اور یہ سب سے آخر میں آئے گا۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہوگا، اب تیسری علامت سماعت فرمائیں، بڑی علامتوں میں سے تیسری نشانی، نماز فجر کا وقت ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق جامع مسجد دمشق کا مشرقی مینارہ، چوتھے آسمان سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نزول فرمائیں، اور آپ فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی۔ عرض کیا جائے گا کہ آسمانوں سے تو آپ سیڑھی کے بغیر، فرمائیں گے دنیا کے احکام، سیڑھی لائی جائے گی، آپ نیچے تشریف لائیں گے، صبح کی نماز کی اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اور اس مسجد میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوگے جماعت، وہ آپ کو عرض کریں گے کہ مصلی امامت پہ آئیں، آپ فرمائیں گے نہیں ہماری ڈیوٹی اور ہے، آج ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں اللہ کے رسول جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں، اور آپ کے پسینے کی خوشبو پہنچے گی
دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، گدھے پہ سوار ہوگا، وہ ادھر ادھر بھاگے گا اور آپ پیچھے سوار ہو کر اس کا تعاقب فرمائیں گے، اور آپ یہ جو عیسائیوں کی نشانی اس کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو بھی ہلا کر دیں گے، اور آپ جو ہے اسے مقام لطف پر آپ اسے واصل جہنم فرما دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اب اور نشانی ظاہر ہوگی، یاجوج ماجوج۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ پڑھنے والے ماننے والے ہیں، ان کو کوہتور کے اندر لے جاؤ، کوہتور پہاڑ میں میری ایک اور مخلوق ظاہر ہونے والی ہے، یاجوج ماجوج۔ روزانہ دیوار کو چاٹتے، کہتے ہیں کال چاٹے نکلے، تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اللہ کی قدرت سے پھر مکمل ہو جاتی ہے، اور جب قیامت کا ظہور، ان کے ظہور کا وقت ہوگا تو ایک کی زبان سے نکلے گا کال انشاءاللہ، پھر چاٹے انشاءاللہ کا لفظ زبان پہ آ جائے گا، اور ان کے اس وقت نکلنے کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر ایمان والوں کو کوہتور پہاڑ کے اندر لے جائیں گے، اور جو ہی یہ باہر نکلیں گے، ان کا پہلا گروہ جو ہوگا، ایک سمندر ہے 10 میل تک وہ لمبا، سارا پانی پانی، وہ پہلا گروہ سارا پانی پی جائے گا، سمندر خشک ہو جائے گا۔ پچھلا ایک گروہ آئے گا، وہ کہیں گے شاید کسی دور میں یہاں پانی ہوتا ہوگا، جو بھی آگے چیز نظر آئے گی سب کو ختم کر دیں گے۔ پھر آسمان کی طرف تیروں کی بارش کریں گے، ادھر آسمان میں بھی کوئی ہے، اس کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ یاجوج ماجوج۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں کو ایسا کرن کہ تیروں کو خون آلود کر کے نیچے پھینک، خون لگا ہوگا، کہیں گے ٹھیک ہے، جو اوپر تھا اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسلمان اہل ایمان جو بیٹھے ہوں گے نا چھپ کر کوہتور پہاڑ کے اندر، وہ بہت پریشان اور تنگ ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ کے نبی مہربانی فرمائے، تو دعا فرما دیجیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے تو دنیا کے اندر جتنے یاجوج ماجوج ہیں، ان کی گردن کے اندر ایک پھوڑا نکلے گا اور سارے گرتے جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر سارے یہ یاجوج ماجوج بکھرے ہوں گے، زمین کے اندر بدبو ہوگی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوسری دعا کریں گے، یا اللہ ان کے تعفن سے، ان کی بدبو سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو سمندر کی طرف سے لمبی گردنوں والے بڑے طاقتور پاورفل پرندے آئیں گے اور ان کو کھینچ کے لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 40 دن تک بارش ہوگی، اور بارش ایسی ہوگی کہ زمین سے سبزہ اگے گا، باغات کے اندر برکت کتنی ہوگی، ایک انار اتنا بڑا ہوگا، پوری جماعت کے لیے ایک انار کا دانہ کافی ہوگا، اور اس کے چھلکے کے اندر سائے میں کئی بندے بیٹھیں گے۔ اونٹنی کا دودھ ایک پورا قبیلہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہے گائے کا اور بکری کے دودھ کے بارے میں آتا ہے، ایک خاندان بکری کے دودھ سے سیر ہو جائے گا۔ زمین اپنے خزانے بھی باہر اگل دے گی، پیسے کی اتنی بہتات ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، کوئی سونا اٹھا کے لے جا رہا ہے، بھئی یہ زکات کے لیے وصول کر لو زکات کے طور پر، وہ کہے گا میرے گھر میں تو پہلے ڈھیر لگے ہوئے، مجھے ضرورت اس کی نہیں ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسائل اس دور میں نئے پیش آئیں گے وہ مدینہ طیبہ ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام سے رابطہ فرمائیں گے۔ اور اگر کہیں، کیونکہ وحی کا تو نزول ہوگا نہیں، اگر کوئی نئے مسئلے ہوں گے، اجتہاد کی جہاں ضرورت ہوگی، تو سیدنا امام ربانی مجدد الاسفانی سلطان الاولیاء آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اجتہاد فرمائیں گے کسی نئے مسئلے میں، ان کے اجتہاد کا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق، اور یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نسبت ہوگی وہ سلسلہ نقشبندیہ والی ہوگی، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہوگا، کوئی کافر نہیں رہے گا۔ آپ دنیا
دنیا میں آ کر شادی کریں گے. ابھی تو چوتھے آسمان پر ہے, آپ نے شادی نہیں کی, تو آپ شادی بھی کریں گے, آپ کی اولاد بھی ہوگی, اور پھر جس وقت وصال ہوگا تو تدفین کہاں ہوگی؟ حضور علیہ السلام کے قرب مدینہ طیبہ, اللہ کے پیارے محبوب کے قرب کے اندر ان کی تدفین ہوگی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں پھر ایک اور علامت ظاہر ہوگی, زمین سے دابت الارض ایک ظاہر ہوگا, ایک حیوان, اس کے پاس انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام پر, اور اس کے پاس ایک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا. جتنے دنیا کے اندر اہل ایمان ہیں ایک نورانی نشان لگائے گا, وہ عصا کے ساتھ اہل ایمان کی پیشانی پر, اور انگوٹھی کے ذریعے ایک نشان کالا لگائے گا, جو اندر باہر کافر ہوں گے, پھر انہیں ایمان نصیب. یہ اللہ نے کس کو علم دیا؟ حیوان کو علم دیا, جو زمین سے نکلے گا دابت الارض, وہ بھی آنن بانن پھرے گا. پھر ایک آگ کا ظہور ہوگا مشرق کی طرف سے, لوگ بھاگیں گے, دھواں نکلے گا, دخان. تو جدھر لوگ دیکھیں گے دنیا کے اندر اندھیرا, آسمان کے اندر بھی دیکھیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, یہ کیفیات. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے, ایک خوشبودار ہوا چلے گی, خوشبودار ہوا چلے گی, اور جو ہی وہ ہوا چلے گی دنیا کے اندر اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, سارے اہل ایمان دنیا سے ٹھیک ہے روح پرواز کر جائے گی, دنیا سے چلے جائیں گے. باقی کون بچیں گے؟ سارے کافر ہوں گے. ابھی قیامت کے وقوع کو 40 سال باقی ہوں گے, سارے اہل ایمان دنیا سے چلے جائیں, سب فوت ہو جائیں. اب اس کے بعد آگے جو نسل والا سلسلہ ہے, کسی عورت کو حمل نہیں ہوگا. قرآن مجید کے اندر بھی آپ نے ترجمہ سنا, یہ قیامت کا دن تو اتنا ہولناک ہے, تادعو کل ذات حمل حملہ, کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی, اس وقت تو حمل ہوگا ہی. کیونکہ حدیث قرآن کو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سمجھنے والے, آپ نے حدیث میں وضاحت فرما دی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. جب تک حدیث کو قرآن کے ساتھ نہیں ملائیں گے قرآن سمجھے, ورنہ نماز پڑھو طریقہ کیا ہے, فرمایا حج کے طریقے مجھ سے سیکھو. تو حج کا ذکر تو ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, لیکن طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کے اداؤں کے ہم محتاج ہیں, اللہ کے پیارے محبوب نے جو رشد و ہدایت فرمائی اس کے محتاج ہیں. پھر 40 سال تک دنیا کے اندر کفر ہی کفر ہوگا. پھر اس کے بعد جس وقت قیامت کا ظہور ہوگا, اللہ فرمائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو, وہ سور پھونکیں گے, پہلے باریک سی آواز ہوگی, لوگ کان لگائیں گے, اور پھر سخت آواز ایسے گرتے جائیں گے, پھر ختم ہو جائیں گے. پھر کافی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو پیدا فرما کے سور کی تخلیق اللہ کا حکم ہوگا, پھر دوبارہ پھونک مارو. جب پھونک مارے گئے سب سے پہلے امام الرسول سید الانس والجان مشفق کائنات صحابہ رحمت امام الانبیاء اپنے مزار قرآن وار سے باہر تشریف لائے سب سے پہلے, اور صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دائیں طرف ہوں گے, آپ کے دائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا, اور بائیں طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. جنت البقیع والے اٹھیں گے, 10,000 جنت البقیع سے صحابہ کھڑے ہوں گے, جنت البقیع سے. پھر یہ حضرات جنت المالا والوں کا بھی انتظار کریں گے, مکہ المکرمہ جو قبرستان ہے. پھر میدان محشر کے اندر پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, علامات قیامت کا میں نے آج مختصر ذکر کیا. پہلے علامات صغرا آپ نے سماعت فرمائی, چھوٹی علامتیں. تو چھوٹی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے ایک دور کے اندر پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی میسر نہیں ہوگا, سر پہ رکھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوگا سر ڈھانپنے کے لیے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اتنی دولت کے انبار ہوں گے کہ شہر میں بڑے بڑے محلات بنا لیں گے,
بڑے بڑے مکانات، کوٹھیاں بنا لیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ بھی علامت والا سلسلہ ہے، اور دنیا کی محبت کے اندر لوگ غرق ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی علامت ہے، دنیا کے اندر جو کمینہ بندہ ہوگا اس کو لوگ سردار بنائیں گے، کمینے لوگوں کو سردار بنائیں گے اور شریفوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے بھی حالات ہوں گے کہ آدمی اتنا تنگ ہوگا معاشرے میں، جب قبرستان کے قریب سے گزرے گا کسی قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ ایسے حالات، گھر کے اندر فتنہ، محلے میں فتنہ، اولاد کی وجہ سے پریشان، اور بچوں کی اور کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان، رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان، کوئی کسی وجہ سے پریشان، سکون نہیں ہوگا۔ جب بھی سکون کسی کو ملا ہے وہ قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کو سینے سے لگایا، دین اسلام کو جس نے سینے سے لگایا، سکون اسے ملے گا۔ تو یہ علامات جو ہیں اہل نظر کے سامنے، علماء کے سامنے، مشائخ کے سامنے، ان علامات کی روشنی میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ زندگی اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھائیں گے تو پھر ان میں خوف خدا ہوگا، ورنہ آپ ساری زندگی جس راستے پہ ہم نے اولاد کو لگا دیا ہے کوشش کرتے ہیں، ماں الگ رو رہی ہے، باپ الگ رو رہا ہے، نہ باپ بیٹا بات مانتا ہے نہ بیٹی بات مانتی ہے۔ اس میں ان کا قصور بعد میں ہے، ہمارا پہلے ہے کہ ہم نے جو علم سکھانا تھا اس علم کے تو قریب ہی نہیں جانے دیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ علامات قیامت کا ظہور جو صغرا ہے وہ تو کافی تعداد میں ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے حاصل والے پر میں نے جمعہ کا بیان مکمل کیا تو ہمارے وہاں کے ایک معزز تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت دمدار ستارہ کافی عرصے کے بعد وہ دکھائی دیتا ہے، دمدار ستارہ نظر آ رہا تھا، لوگ دیکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کے جو ہے نا دانے گندم ختم ہو گئی، پریشان تھے، تو ہمارے وہ علاقے کے جو معزز تھے وہ صاحب کہنے لگے بھائی توبہ کر لو، ہو سکتا ہے آئندہ جمعرات کا قیامت آ جائے، توبہ کر لو صاحب۔ تو میں نے سنا، پھر میں نے مائک لیا تو میں نے کہا جو توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے بھی توبہ کر لو، باقی قیامت کو ابھی دیر ہے۔ ابھی تو 10 علامتیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، بڑی علامتیں، دجال کا آنا، دعوت الارض کا آنا، امام مہدی رضی اللہ عنہ کو تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، وہ خسف کا ہونا اور دھواں اور آگ کا ظاہر ہونا، یہ علامات جو ہیں یہ بڑی علامات، ابھی تو کوئی ظاہر نہیں، ابھی علامات جو بڑی ہے نا ان کو دیر ہے، آئندہ جمعرات تک قیامت نہیں آئے۔ انہوں نے کیوں کہا کہ دین کا اگر علم اس کے بارے میں معلومات ہو تو پھر تو پتہ ہوتا ہے کہ دین کا علم سیکھنا، جاننا، عقائد پر گہری نظر ہو۔ بہت سے عقائد کے مسئلے ہیں، BA پاس ہے، MA پاس ہے، عقیدے کے مسئلے کا پتہ، اللہ کی صفات جو ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے، پوچھ کے دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے نا، جس نے عقائد کی کتاب کو پڑھا نہیں